الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے متقی، پرہیزگار اور خوبصورت نوجوان تھے، حسین تھے۔ سفر حج کے دوران ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ آپ کا جو ساتھی تھا وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گیا ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک عورت جو برقعے میں تھی آپ کے خیمے میں داخل ہوئی، اور داخل ہو کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، اور وہ عورت تھی بھی حسن و جمال کی پیکر، حضرت بھی حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور اس نے آپ کے ساتھ آپ کو برائی کی دعوت دی۔ جیسے اس نے برائی کی دعوت دی، حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خوف خدا سے لرز اٹھے، یعنی آپ بھی حسین، سامنے جو عورت آئی وہ بھی حسن و جمال کی پیکر تھی، اور وہ اوپر رہ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے، مگر چونکہ آپ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو آپ خوف خدا سے لرز اٹھے اور فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ وہ تو عورت تو گھبرا گئی اور وہ تیز قدم سے وہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ اچھا، جب آپ کا رفیق آیا نا، جو آپ کا ساتھی تھا، جو کھانے کا انتظام کرنے گیا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا رو رو کا حضرت ہے تو آنکھیں سجا دی ہیں، اتنا رو رہے۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی، اولاً آپ نے ٹال مٹول کیا کہ نہیں بتایا، اس نے اصرار کیا، تو آپ نے اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی کہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ میرے رونے کی تو وجہ تھی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر پاتا اور گناہ میں پڑ جاتا۔ خیر دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار
رحمت اللہ تعالی علیہ حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں آپ کو اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی ہلکی سی, اور خواب میں پہنچ گئے. خواب میں کیا دیکھتے کہ حسن و جمال کے پیکر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے. خواب میں آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام. اس کی یا نبی اللہ. زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب قصہ ہے, ایک عجیب واقعہ ہے. میرے آقا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام ابوا پر عرابیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے. اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا عظیم عمل تھا آپ کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں آ کر حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ کریم ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے اور ان کی طرح ہمیں بھی اپنی نفس پر قابو پانے کی توفیق نصیب ہو جائے. اب تو خیر حالات بہت برے ہیں, بہت برے, بہت برے. یعنی ادھر تو یہ تھا کہ ایک عورت آ کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور آپ خوف خدا سے رو رہے ہیں, بچ رہے ہیں, جبکہ آپ حسین ہیں, جمیل ہیں, نوجوان ہیں, مگر آپ بچ رہے ہیں. اور ایسا روئے کہ وہ بھاگ گئی. یعنی گناہ کے ارادے سے, گناہ کا ارادہ تھا اس کا اور بھاگ گئی. اور ایک طرف بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بننے والا ہمارا نوجوان ہے کہ جو قصدن بد نگاہی کے لیے ایسی جگہ جاتا ہے جہاں عورتیں ہوں. قصدن مطلب جان بوجھ کر ایسی جگہ جاتا ہے, ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی لڑکی سے دوستی ہو جائے. وہاں لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کوئی لڑکے سے دوستی ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ لڑکی کا نمبر, لڑکی کے پاس لڑکے کا نمبر, اور دونوں کو ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, موبائل کے ذریعے ہو, کسی اور ذریعے سے ہو, کالج میں ہو, اسکول میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, آفس کے اندر ہو. ایک عجیب و غریب کلچر ہمارے ڈیولپ ہوا ہے اور وہ ہے لڑکا لڑکی کی دوستی, گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ. اور پھر اس کے بعد یہ دوستی عشق مجازی میں تبدیل ہوتی ہے. ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر محبت میں بات آگے بڑھتی ہے تو ایک دوسرے کو تحفے دینے لگتے ہیں. لڑکا تو خیر ویسے ہی بیچارہ کنگلا ہو جاتا ہے, وہ تحفے کہاں سے لا کر دے گا, کتنے لا کر دے گا, مگر دیتا ہے. تو یہاں میں لگے ہاتھوں یہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں کہ جو تحفہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو بنتے ہیں, دوستیاں جو ہو جاتی ہیں, یہ جو ایک دوسرے کو جو تحفہ دے رہے نا, یہ تحفہ رشوت ہے. یہ واپس کرنا پڑے گا. یہ لینا دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے. آج جو موضوع میں سمجھانا یا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ ہمارا کسی اجنبی لڑکی سے کوئی دوستی نہ تعلق, نہ کسی اجنبی لڑکی کا کسی اجنبی لڑکے سے دوستی اور تعلق. یہ ہماری لائن نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس میں تباہی بہت ہے, بربادی بہت ہے, پریشانیاں بہت ہیں. اور آج یہ ہمارے یہاں وبا کی صورت اختیار کر گیا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, اور میرے پاس اس وقت وہ حقائق ہیں کہ جس سے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر عشق مجازی میں ناکامی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, حرام موت مرتے ہیں,
خودکشی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور فی زمانہ جو انداز ہے عشق مجازی کا، آپس میں لڑکا لڑکی کے پیار اور محبت کا، یہ انداز بھی جو موجودہ رائج ہے، یہ بھی بالکل اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام ہوگا. تو ایک تو یہ تعلق غلط ناجائز، اور اس کے بعد پھر اس کی ناکامی، اور ناکامی کی وجہ سے خودکشی. میٹرک کے طالب علم نے کمسن ساتھی طلباء کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی. یہ پہلی خبر. پسند کی شادی نہ ہونے پر جوڑے نے عدالت میں خودکشی کر لی. دوسری خبر. عشق میں ناکامی پر 18 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی. تیسری خبر. محبت میں ناکامی پر لڑکی نے پھانسی لے لی، عاشق نے قبر میں جا کر جان دے دی. چوتھی خبر. عشق میں ناکامی، دونوں نوجوانوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا. پانچویں خبر. محبت میں ناکامی پر نوجوان نے خود کو گولی مار لی. چھٹی خبر. عشق میں ناکامی پر نوجوان نے موت کو گلے لگا لیا. ساتویں خبر. محبت میں ناکامی پر نوجوان نے محبوبہ کی قبر پر کھڑے ہو کر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. یہ آٹھویں خبر. یہ 8 خبریں چھان کر، ابھی میں نے شہروں کے نام نہیں بتائے، قصدہ نہیں بتائے، ضرورت نہیں ہے شہروں کے نام بتانے کی، لیکن یہ خبریں ہوئی ہیں. مزید اس کی تباہ کاری. گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے والے جوڑے کا تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی خاتون کی تحفظ کی اپیل، اور وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. یہ الگ ہو رہا ہے. پھر اس کے آگے بڑھے تو کورٹ میرج، والدین نے لڑکی کو بلا کر شوہر سمیت قتل کر دیا. پسند کی شادی کرنے والا 9 بیاہتا جوڑا قتل. کورٹ میرج، باپ نے بیٹی اور داماد کو قتل کر دیا. پسند کی شادی کرنے پر باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا. پسند کی شادی پر ماں نے بیٹی کو زندہ جلا دیا. پسند کی شادی روکنے پر بیٹی نے لڑکے سے مل کر باپ کو قتل کر دیا. پسند کی شادی پر اعتراض، بیٹی نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. پسند کی شادی نہ کرنے پر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. پسند کی شادی میں رکاوٹ، بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں اور بہن کو قتل کر دیا. پسند کی شادی سے روکنے پر بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل. پسند کی شادی کی فرمائش پر جھگڑا، ناخلف بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. میں شہر اور علاقوں کے نام نہیں پڑھ رہا ہوں. پسند کی شادی کی اجازت نہ دینے پر بیٹا ماں کو قتل کر کے فرار. آگے بڑھیں تو آگے اور بہت کچھ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اور اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو کہ اس محبت اور پیار کے اس ڈرامے نے ہمارے معاشرے کو دیا کیا ہے. خودکشی، قتل، ایک دوسرے کو مار دیا، ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، لڑکی نے خود کو مار دیا، لڑکے نے خود کو مار دیا، بہن کا قتل کر دیا، رشتہ داروں کا قتل کر دیا، ماں باپ نے مل کر اولاد کا قتل کر دیا، ماں نے بیٹی کا قتل کر دیا. یعنی قتل ناک حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. خودکشی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. یعنی اس میں تباہی ہے. کوئی خیر، کوئی بھلائی کی یہاں بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے سے یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اتنی پریشانی ہے، اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. اور اس کی وجوہات بیان کرتا ہوں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب فلمیں اور ڈرامے. سب سے بڑا سبب فلمیں اور ڈرامے. ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا ہے چند سالوں میں، اور وہ ہے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں پیار اور محبت کرنا، ان کی دوستی ہو جانا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لڑکی اس کی زندگی میں ہو. شادی نہیں ہوئی ہے،
میں نوجوانوں کی، غیر شادی شدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بیوی زندگی میں ہو، شادی کے بعد بھی غیر عورتوں سے کیا دلچسپی، یا عورت کی شادی کے بعد غیر مردوں سے بھی کیا دلچسپی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. ہمارے لیے تو نکاح ہے، نکاح کے بعد ہی ایک عورت ایک مرد کے قریب اور مرد ایک عورت کے قریب جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا رشتہ اور کون سا رابطہ، کون سا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ جو رشتے قائم ہو رہے ہیں اس میں بدکاری بڑھ رہی ہے، اس میں زیادتی بڑھ رہی ہے، اس میں لڑکیوں کے ساتھ تشدد بڑھ رہا ہے، ویمن ایبیوزمنٹ کے پھر نعرے لگ رہے ہیں. ارے بھائی آپ کب تک چلاتے رہو گے؟ مٹھائی کو کھلی رکھو گے تو مکھی تو آئے گی. اگر تم مکھی سے مٹھائی کو بچانا چاہتے ہو تو مٹھائی کو ڈھک دو. جب مٹھائی ڈھک جائے گی تو آٹومیٹیکلی مکھی سے بچ جائے گی. جب عورتوں کو اس طرح کھلے کپڑے دے کر، آدھے کپڑے دے کر، بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اب بازاروں میں جانے کی اجازتیں دو گے، اور پھر نوجوان اس طرح کی فلمیں ڈرامے دیکھ کر بازاروں میں ڈھونڈتا پھرے گا، لڑکی بھی دیکھے گی کہ کوئی لڑکا مل جائے گا، لڑکا دیکھے کوئی لڑکی مل جائے گی، اور پھر جذبات کو ابھارنے والے مناظر، جذبات کو ابھارنے والا سوشل میڈیا، جذبات کو ابھارنے والی موویز، جذبات کو ابھارنے والی تحریرات، جذبات کو ابھارنے والی باتیں، آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو فحش کلامی، اس کی لڑکی اس کی لڑکی، یہ محلے میں وہ محلے میں، وہ بلڈنگ میں وہ عمارت کے اندر. ارے اللہ کے بندو، تمہیں مسجد کا پتہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کا محلہ اور اس محلے پر اس فلور میں کون سے فلیٹ میں رہتی ہے یہ تمہیں پتا ہے. یہ بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے. آج گلی کوچوں کے اندر بچیاں گزرتی ہیں تو لوگ ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. گلی کوچوں کونوں میں بیٹھ کر لڑکے ایک مطلب کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اور بعد بے شرم قسم کی لڑکیاں، بے شرم قسم کی اس لڑکیاں بالکل بے شرم لڑکیاں ہیں. بھلے وہ برقع بھی پہنتی ہیں نقاب والا، مگر وہ بھی اشارے بازیوں سے چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی لڑکوں کو پاگل بنا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے پیچھے چلانے کے ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. تم کیا جانو؟ تمہیں خدا دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے اس عمل سے اللہ واقف نہیں ہے؟ فلمیں ڈراموں نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے، وہ ہے لڑکا لڑکی کی دوستی. یہ دوستی پھر بدلتی ہے محبت میں، محبت پھر بدلتی ہے شادی پر، اور ماں باپ مانتے نہیں ہیں. جب ماں باپ مانتے نہیں ہیں تو یہ جا کر کرتے کورٹ میرج. جب کورٹ میرج کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ وہ اب شادی ہو گئی، اب لڑکی ڈھونڈتی ہے وہ لڑکا کدھر ہے جو کل میرے لیے گھڑی لاتا تھا، تو چین لاتا تھا، تو جناب وہ فلاں چیزیں کھانے کے لیے تو پیزا لا رہا، تو میرے لیے برگر لا رہا ہے، اب تو سوکھی روٹی نہیں لاتا میرے لیے. کل تک تو مطلب کہ مجھے دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا اور آج گھر نہیں آتا. وہ بوائے فرینڈ ڈھونڈنی ہوتی ہے، اب تیرا بوائے فرینڈ تھوڑی ہے، وہ تو تیرا شور بن گیا ہے. اور وہ اپنی گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بیوی کی صورت میں، اب وہ گرل فرینڈ کہا رہی ہو تو بیوی ہو گئی ہے. اب جب دونوں کی شادی ہوتی ہے تو دونوں کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ عموماً میں ہر ایک نہیں کہتا، عموماً یہاں کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب کون سلو کرائے؟ اس نے تو ماں باپ سے لڑ کر شادی کی تھی، اس نے ماں باپ سے لڑ کر شادی کی تھی، نہ خاندان ملایا، نہ گھر ملایا، کچھ بھی تو نہیں ملا، نہ قبیلہ ملا، نہ کنبہ ملا، کچھ بھی نہ ملا. آخر ایک لڑائی ہوئی، کوئی سلو کرانے والا نہیں. میں نے وکیلوں سے خود سنا ہے، جو کورٹ میں خود سنا ہے کہ جو کورٹ میرج کرنے کے لیے آتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد وہی پھر طلاق کے پیپر بھی سائن کروانے کے لیے آتے ہیں. ان کو کوئی سلو کرانے والا نہیں ہوتا. یہ گھر تروا کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر گھر نہیں جاتی ہیں کیونکہ گھر میں ماں باپ نہیں رکھیں گے. وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کون پالے گا. یہ تباہی، یہ بربادی کی بنیاد کو پکڑو. یہ جو اسلام اور دین نے جو ایک بنیاد دی ہے نا کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں میں ڈسٹینس، جو میں آج بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے تھوڑا بہت آپ کو سمجھایا ہے. ڈسٹینس، فاصلہ، فرق، دیوار، ایک پردہ، ایک حجاب ہے مرد اور عورت کے درمیان کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں سے دور رہیں، ایک ساتھ نہ ملیں، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی. یہ آپ ذہن سے نکال دو. اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، یہ ذہن سے نکال دو. اس زمانے میں، اس ماحول کے اندر ایسا کوئی
پاک صاف طیب رشتہ قائم کرنا، یہ نہیں مطلب اس پر کوئی کلام نہ کرے، بیکار ہے بات کرنا، کیونکہ اس میں بہت خرابیاں ہیں، بہت خرابیاں ہیں، یعنی اتنی خرابیاں ہیں کہ میں لائیو نہیں بول سکتا، بولتے ہوئے زبان پر حیا کی لگام ہے، یعنی میں اتنا بول رہا ہوں پھر بھی کیا نہیں بول سکتا، مگر براہ راست ہوں، گھر پہ بیٹھ کر اسلامی بہنیں اور بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دور بہت خراب ہے، اور اس میں موبائل فون نے بھی اپنا کردار ادا کیا، سوشل میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ کانٹیکٹ ایزی ہو گیا، رابطہ ایزی ہو گیا، میسج دینا ایزی ہو گیا۔ پہلے تو جناب وہ لیٹر پہنچانے کے لیے بھی اس کو 7 سمندر پار اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر لیٹر پہنچانا پڑتا تھا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھا کر کے SMS، ٹھا کر کے میسج، ٹھا کر کے پیغام پہنچا دیا، اس نے تصویر دے دی، اس نے اپنی تصویر دے دی، اور اس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہیں سمجھ آتی ابھی۔ اچھا ابھی بھی ہماری باتیں نہ سمجھ میں آئے کتنوں کو، اب اس کو تو بات، بھائی میں باتیں واقعی مجھے باتیں کرنے آتی ہیں، میں باتیں ہی تو کر رہا ہوں، کو خاموش تھوڑی بیٹھا ہوں، لیکن یہ اخبارات کی جو خبریں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور جس انٹرنیٹ کا آپ حوالے دے دے کر تھکتے نہیں ہو، اس انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ تو کریں کتنی لڑکیوں کی عزتیں بچ گئی ہیں، اور کن کن ذریعے سے ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کن کن راموں سے ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کس طرح پیسے کا جھانسا دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، یعنی اپنے آپ بے پردہ لڑکی صرف پیسے بٹورنے کے لیے لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے، ان سے مال بٹورتی ہے، ان کو کنگلا کر کے رکھ دیتی ہے، اور کنگلا کر کے پھینک دیتی ہے، دوسرے سے دوستی کر لیتی ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے، پروفیشن بنا لیا ہے، جیسے بھکاریوں، بھیک مانگنا پروفیشن ہے نا، یہ بھی ایک پیشہ بنا ہوا ہے بعض لڑکیوں کا، بعض عورتوں کا، کہ اس طرح دوستیاں کرتی ہیں، لفٹیں مانگتی ہیں، اور یہ نوجوان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو اور مت جاؤ اس طرف، مت دیکھو اس طرف۔ تو فلمیں، ڈراموں نے، سوشل میڈیا کی استباہیوں نے۔ دوسرا، کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیمی نظام، یعنی باہر ملکوں میں آپ مجھے بتائیے کہ مطلب ٹائی پینٹ شرٹ پہن کر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آدھے کپڑے پہن کر 16 17 18 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور سامنے مطلب کہ بے پردہ جوان ٹیچر اس کو پڑھا رہی ہے، اور ایجوکیشن بھی جو دی جا رہی ہے وہ بھی تہذیب اور حیا سے بالکل خالی۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر گھر آ کر وہ فلمیں دیکھے، انگلش فلمیں دیکھے، اور وہ مطلب کہ بھی حیائی کے مناظر دیکھے، اس کے بعد آپ بولو کہ میرا بیٹا بچ جائے، میری بیٹی بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میری بہن بچ جائے، سارے بربادی کے اسباب دے کر گھر میں مطلب کہ چولہا گیس کھول کر ماچس کی تلی دے کر چنگاری جلا کر بولو کہ گھر میں آگ نہ لگے۔ ارے نادانی والی باتیں ہیں بھائی، یہ نادانی والی باتیں ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر سانگ اور سنگنگ کے مقابلے ہوتے ہیں لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، لڑکیاں ناچ رہے، لڑکے ناچ رہے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ بے حیائی کا مجسمہ بن کر جا رہی ہے اسٹیج شو دیکھنے کے لیے، ناچ رہے کود رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا تو کہیے۔ پچھلے دنوں UK گیا، میں ساؤتھ افریقہ گیا، ہند ہو کر آیا، پاکستان کے کئی اسلامی بھائیوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سے رابطے ہوئے، باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی پناہ ان کی باتیں سن کر دماغ کام نہیں کرتا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ میں نے ایسے خوش طبعی کے طور پر کہا کہ اب دیکھو یار لڑکے کے ماں باپ کب ناچتے ہیں، مجھے کہنے لگے تم کون سی دنیا میں ہو، لڑکے کے ماں باپ تو ناچ رہے۔ میں کہا چلو بھائی، تو دادا دادی بھی ناچتے ہوں گے، نانا نانی بھی ناچتے ہوں گے، یہ بڈھے بھی ناچتے ہوں گے، کی کر کے دانت نکال کر بے ڈھنگا ڈانس کرتے ہوں گے، مطلب پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، بہو داماد، دادا دادی، نانا نانی، میاں بیوی، ماں باپ، سب ناچ رہے دعوتوں کے اندر۔ پورا ناچنے والوں کا خاندان بن گیا کیا؟ اور پھر کہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح کی شادی و دعوتوں کے اندر پیج لڑتے ہیں،
پیج لڑتے ہیں. یعنی میں تو کیا بات کروں ہم. یعنی میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں تو میری عمر 21 سال کی تھی. آج کم و بیش میری عمر 47 ایئر ہے. میں دادا بھی بن چکا ہوں, نانا بھی بن چکا ہوں, الحمدللہ رب العالمین. مگر جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا, مجھے تو اس وقت کی تباہیاں یاد ہیں. ہم خود کتنی برائیوں میں اور تباہیوں میں پڑے ہوئے تھے, ہم کو پتا ہے ہمارا ماضی کیسا تھا. ہم کتنے فنکشنوں کو, کتنی دعوتوں کو, اس طرح کے کئی چیزوں کو ہم جانتے ہیں, پریکٹیکلی جانتے ہیں. تو اللہ بھلا کرے اس مبلغ کا جو ہاتھ پکڑ کے مجھے باپا کا مرید بنا گیا اور باپا مجھے یہاں لا کر بٹھا دے. کہتے رہے اس مردار پہ کیا للچا, یا دنیا دیکھی بھالی ہے. تو میں تو کتنی پرانی بات کر رہا ہوں, 91 کی بات کر رہا ہوں میں. آج کیا ماحول ہوگا. میڈیا ایڈوانس ہو گیا, بے حیائیاں بڑھ گئی ہیں, کپڑوں کا حال برا ہے, دعوتوں کا حال برا ہے, موسیقی بڑھ گئی ہے, بے شرمی بڑھ گئی ہے. ترقی کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر بے شرمی اور بے غیرتی نے بالکل اپنے آپ اپنا قد اتنا اونچا کر لیا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر میں یہی آپ کو دعوت دوں گا کہ خدا را اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو کسی بھی ایسی جگہ نہ لے کر جائیں کہ جہاں پر اس طرح کا ماحول بنتا ہو, اس طرح کی بے شرمی ہوتی ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو مائل کر دو, اللہ کو راضی کرنے کی طرف خود کو مائل کر دو. اگر ایسا کوئی کانٹیکٹ, ایسا کوئی تعلق, ایسی کوئی دوستی بنائی ہوئی ہے نا, آج اللہ کی رضا کے لیے اس کو ختم کر دیں, بالکل ختم کر دیں. کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی چیزیں کرنے کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں آپ ایک عام سے نوجوان تھے. آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا, عشق مجازی, اور معاملہ کافی طول پکڑ گیا, لمبا ہو گیا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر کھڑے ہو گئے. ساری رات کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزرنے پر, دیکھیں دل چوٹ کیسے کھاتا ہے, رات بیکار گزرنے پر ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا, کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ نے خالص توبہ کی, کنیز کی محبت سے جان چھڑائی, اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی اور قلیل ہی عرصے میں, کم وقت کے اندر ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو گئے. بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے, بہت بڑے مفتی بن گئے, بہت بڑے عالم بن گئے. آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں, آج ہم ان کی باتیں کرتے ہیں, رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ان آفتوں سے محفوظ فرمائے, ان جگہوں پر جانے سے بچائے. تو یہ کو ایجوکیشن جو ہے نا, اس میں بڑی تباہی ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں, ایک ساتھ بیٹھیں, ایک ساتھ کھیلیں, ایک ساتھ مطلب ساری چیزیں کرتے رہیں. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, دونوں الگ الگ جن سے, ایک مرد ایک عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کے نظام چلانے کے مختلف طریقے وضع کیے, مختلف طریقے بنائے ہیں. مرد اور عورت کا ملنا ہے, شادی کے بعد ہے, پھر ان سے ایک نسل چلنی ہے. ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں نا جس سے نسلیں چلتی ہیں. تو اس کے ملنے کا ایک وقت ہے. اگر سمندر اپنی حدود میں رہے نا تو ٹھیک ہے, جب یہ اپنی حد سے باہر نکلتا ہے نا تباہی مچاتا ہے. ہم اپنی حدود پھلانگ رہے ہیں, ہم ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں نہیں سمجھ رہے اس کو, ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پکنکیں مناتے ہیں, بسوں میں باقاعدہ پکنک بنانے کے لیے نکلتے ہیں, پکنک کے مقامات پہ جاتے, سمندر پہ جا کر کہ لڑکے لڑکے پکنکیں مناتے. خدا کا خوف تو کرو یار, خدا کا خوف کرو. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا اسلام و دین اس کی دعوت دیتا ہے؟ کیا حیا اس چیز کی دعوت دیتی ہے؟
والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس بے حیائی کی، یہ بے حیائی بہت بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں اور شیر خوار بچے، پیدائشی بچے کوڑے کے ڈھیر پر مل رہے ہیں جسے کتے اور بلیاں نوچ رہے ہیں. پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کر بچے پھینک کر چلے جاتے ہیں شرم کی وجہ سے. یا بعض گھروں میں پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے اخبار میں اور ٹی وی پر ان کی پھر خبریں چلتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں چلنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں سے واقعہ ہو جائے تو کیا ضرورت ہے اس کو میڈیا پر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو اخبار میں لانے کی؟ میں تو یہ اخبار میں میڈیا میں لانے والوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے عزتوں کی، آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں، آپ ہی کے کسی آس پاس میں، آپ ہی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا پسند کرو گے اس کو ٹی وی اور اخبار پہ اچھالا جائے، اس کی ہیڈ لائن بنائی جائے، یا اللہ نہ کرے اس کی بریکنگ نیوز بنائی جائے کسی بھی قسم کی؟ معاذ اللہ اگر کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا یہ بریکنگ نیوز ہے؟ یہ گلٹی نیوز ہے. اس کے باپ کو کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی، اس کی ماں کو کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی. یعنی حدیث پاک واضح ہے، مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے اور اس کو تشہیر کی جائے، اس کو اخبار میں دیا جائے اور اس کی نیوز بنائی جائے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے؟ پھر اس طرح کی بے شرمی کی وجہ سے ایک تو یہ چیپٹر چلو گیا، پھر جو یہ بے شرمی بھی حیاء کرتی ہیں یا کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، لڑکیوں کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، ان کی الٹی سیدھی امیجز بنا کر، ان کی موویز بنا کر لڑکے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو، بیچاریوں کو. یار ان کا گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس قسم کے کریمنل قسم کا آدمی کو آ کر تھوڑی بولے گا کہ جی میں ایک نمبر کا موالی ہوں، میں ایک نمبر کا بدماش ہوں، میں ایک نمبر کا گنڈا ہوں، میں ایک نمبر کا مطلب کہ بگڑا ہوا آدمی ہوں، میں چرسی ہوں، تو میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اس طرح آپ کی بیٹی کو ورگلانے کے لیے آیا ہوں کہ پھر میں اس کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسے لوں گا. کیا یہ اپنا تعارف کیوں کرائے گا آپ کو؟ نہیں، ستھرا جنٹل مین بن کر آئے گا، پرسنالٹی بن کر آئے گا، شرافت کا جولا پہن کر آئے گا، اور آپ کی بیٹی کو یا جس لڑکی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس سے دوستی کرے گا، اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا، وعدے اور قسمیں کھائے گا، یقین دلائے گا، حتیٰ کہ وہ اس کے اوپر یقین کر کر پھر وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. وہ ایک نمبر کا دھوکے باز تھا جو تمہیں دھوکہ دے کر یہاں لاگوں سے کھڑا کر دیا. اچھا اب آپ بولو کہ یہ کون سے، میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ کیا ایسے ہزاروں کیسز نہیں ہیں؟ ہسپتالوں میں جا کر پوچھو کہ جوان لڑکیوں کا، کنواری لڑکیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، ذرا پوچھیں ہسپتالوں میں جا کر کیا ہو رہا ہے. یہ صرف بے شرمی بے حیائی کی وجہ سے، اور یہ مرد اور عورت میں جو فرق دور کیا جا رہا ہے، دیوار ہٹائی جا رہی ہے، ان کو ملایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ، ان کو گیدرنگ کے ساتھ ایک ساتھ کیا جا رہا ہے، دعوتوں میں یہ ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں، پکنک میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں، فنکشن میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں، شادیوں میں ایک ساتھ جمع کیے جاتے ہیں. ان کے لباسوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، میوزک بج رہے ہوتے ہیں. ویسے ہی شیطانیت غالب ہوتی ہے، نفسانیت غالب ہوتی ہے، شہوت غالب ہوتی ہے. ایسی صورتحال کے اندر ان کا آپس میں قریب آنا، ملنا، چھیڑخانی کرنا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. دولہے کی لڑکے کی شادی ہو تو اس کی بہنیں اور اس کی سہیلیاں چھیڑخانیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو دولہے کے دوست لڑکیوں کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور گھر کے بڑوں، ایک گھر کے بڑوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ سارے بے حیائیوں کے مناظر دیکھ کر دانت نکال کر ہنس رہے ہیں. جوان بیٹے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے. کہ خوشی کے موقع پر تم اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ روک نہیں سکتے ان بے شرمیوں بے حیائیوں کو؟ کیا آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے کیا یہ حال تھا ہمارے معاشرے کا؟ ارے پہلے کے اندر تو ساس بھی داماد سے پردہ کر لیتی تھی، جیسے داماد آتے تھے تو فوراً وہ پلو اپنے منہ پہ ڈال لیتی تھی. داماد جی آئے، داماد، حالانکہ ساس و داماد پردہ نہیں ہے، اچھا ہے فاصلہ رہے، وہ حرج نہیں ہے.
ساس بہو اور سسر کے اندر کوئی پردہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اچھا ہے فاصلہ رہے. کئی سسر پر خطر ہوتے ہیں، کئی جگہ پر پریشانیاں ہیں. کیسز پڑھیں، کیسز پتائیں، بھائی بہنوں کے، باپ بیٹیوں کے گھر کتنی کہانیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہانیاں. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بچائے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے. اگر یہ گھر جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا ہوا رکھے، جو گھر ضائع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہترین ایک انداز زندگی نصیب کر دے. ہمدردیاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل والو. ہمارے پاس عبرت کے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں. لہذا ایسی جگہ مت جائیے جہاں پر بدنگاہی ہوتی ہو. بھئی یہ طے کر لیں. اے میرے نوجوانوں، خدا را مان جاؤ، خدا را مان جاؤ، بالکل مان جائیے. مدنی چینل پر میری اسلامی بہنیں مان جائیں. سوشل میڈیا سے، موبائل کے نیٹ ورکنگ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں. ارے جب چور اور ڈاکو گلی کوچوں کے اندر دھندناتے پھر رہے ہو نا تو خزانے لے کر بازاروں میں نہیں گھما جاتا، اپنے خزانوں کی حفاظت کی جاتی ہے. میری اسلامی بہنوں، تمہاری عزت تمہارا خزانہ ہے، تمہاری عزت تمہارا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرو. ان اوباش نظروں سے خود کو بچاؤ اور حیا کی چادر اوڑھ کے رکھو. کوئی آپ کو پردے میں دیکھے، امیر سنت بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ پردے میں دیکھے تو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے. ایسا پردہ کرو. انشاءاللہ با پردہ میری اسلامی بہن جو ہے نا، با پردہ اسلامی بہن انشاءاللہ یہ اس طرح کی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگی. آج بھی اس معاشرے کے اندر با پردہ اسلامی بہنوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. بڑے سے بڑا بگڑا ہوا آدمی بھی کہہ دے گا اے پردے والی ہے جانے دو، پردے والی ہے جانے دو. اچھا ہے نا تو پردے والی ہو جاؤ نا، ان کی شرارتوں سے بچ جاؤ گی، ان کی حرکتوں سے بچ جاؤ گی. یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرماتے اگر سگے بھائی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے نا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جس سے بے شرمی بے حیائی ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نہ لے جائے. شیشے کی بوتل ہلکی سی ٹھیس لگے گی ٹوٹ جائے گی، ماچس کی ڈبیا ہے، بارود کی ڈبیا ہے، بھپ سے آگ لگ جائے گی، بارود کی طرح اڑ جائے گی. اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو. یہاں تو بیٹیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، بیرون ملک اکیلے بھیج دیتے ہیں. یونیورسٹیوں میں پڑھیں، کالجز میں پڑھیں، اکیلیاں رہتی ہیں. اور پھر غیر محرم مردوں مطلب کہ شرعی سفر کرتی ہیں محرم کے بغیر. اور اتنا بڑھ گیا ہے یہ محرم کے بغیر لڑکوں کا سفر کرنا، الامان والا فیس نہیں ہے اجازت. شرعی سفر محرم کے ساتھ عورت کرے گی، وہ بھی با اعتماد محرم کے ساتھ سفر کرے گی. آپ کو سفر آسان ہو گیا ہے، حالات خراب ہیں. آسانی کا مسئلہ نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. بس نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت نہ دیکھیں. ہم نے دیکھ رہے ہیں اس طرف. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے نا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت علامہ ابو الفرج
عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی خوبیوں یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی بھر دی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بد نگاہی سے بچائے، بے شرمی سے بچائے، اور اس طرح کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بالکل اپنے اوپر یہ نہ کرے، ارے نہیں جناب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ارے میں بڑا مضبوط ہوں، میں نفس پر میرا بڑا قابو ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، ارے بھائی چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوتا، شیطان نے بڑوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایسا عبرت والا آپ کو واقعہ سناؤں، ایسا عبرت والا واقعہ سناؤں، عبرت اس واقعے کے اندر ذرا سنیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار۔ اسی علاقے میں 3 بھائی ایک بار اس عابد کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہمیں سفر پہ جانا ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو آپ کے پاس ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عابد تھا، بڑا نام تھا اس کا، عابد نے خوف فتنے کا خوف تھا، اس نے معذرت چاہیے، بولا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ میں کیسے آپ کی جوان بہن کو میں سنبھالوں گا، منع کر دیا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، پھر جب بہت زیادہ اصرار کیا، پریشر کیا، تو کہا کہ دیکھو میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، چلو اپنے ساتھ ہی رکھ رہے، قریبی گھر میں ہوں گے۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتے اور وہ اٹھا کر آتی اور لے جاتی، اتنا وہ دور رہتا نا کہ سامنے نہیں آنا، فتنے کا خوف ہے۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی برے مرد کے ہتھے چڑھ گئی تو کیا کرے گا؟ بہتر یہ کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دے۔ وہ سمجھا کہ یہ تو اچھی نیت لگتی ہے، ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کر دیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد میں ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ کوئی بات چیت ہی کر لیا، اگر کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔ یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، تم نفس کو تو قابو کر لیتے ہو، نیت بھی تمہاری صاف ہے، یہ تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ یہ جو بہنیں بناتے منہ بولی بہن بناتے پھرتے اور ان کے ساتھ بے پردگیاں کرتے ہیں نا، یہ سارے جو بھی بے پردہ عورتوں کے سامنے جو ملتے جلتے ہیں نا، سارے خاص طور پر وہ غور سے سنیں، باقی سب سنیں، یہ تو تیری بہن کی جگہ۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا چلا گیا، حتیٰ کہ نہ ہونے والا بھی ہو گیا۔ لڑکی نے بچہ بھی پیدا کر دیا۔ اب شیطان نے وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ لڑکی کے بھائیوں کو تو کیا جواب دے گا، تو بچہ دیکھیں گے تو عجیب و غریب حال ہو جائے گا، تیری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو نو مولود کا گلا گھونٹ کر زمین میں گاڑ دے، اس کا گلا کاٹ کر اس کو زمین میں گاڑ دے۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، پھر فوراً ایک اور وسوسہ ڈالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو بتا دے، تو عافیت اسی میں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لڑکی کو بھی مار دے لڑکے کو بھی مار دے۔ اب عابد کو تو اپنی عزت بچانی تھی۔ اللہ، عابد جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں گاڑا کھود کر دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ جب 3 بھائی سفر سے لوٹے تو عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کیا، آپ کی بہن فوت ہو گئی، آئیے اس کی قبر پر چل کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور انجید دے واپس چلے گئے۔ بھائی کیا کر سکتے تھے؟
رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور اس نے عابد کے تمام جو کارنامے انجام دیتے نا سب بتایا، حتیٰ کہ خواب میں تدفین کی جگہ بھی بتا دی کہ یہاں کھودو تو تمہاری بہن ہو اس کا بچہ نکلے گا۔ تینوں اٹھے، ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا، تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشانی، جو نشانی جگہ بتائی تھی وہاں پہنچے، زمین کھودی تو واقعی بہن اور بچے کی لاش نہیں ملی۔ اب وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے۔ اس نے وہ کیا کرتا ہے، اقبال جرم کیا مان لیا اس نے، ہاں میرے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں شکایت کی، عابد کو اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا، سولی دینے کا فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فطرے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک جا کر پہنچا دیا۔ خیر برابر میں تجھے اب بھی بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ابھی دیکھا میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا۔ سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ کر پھانسی دے دی۔ اللہ کی پناہ، کہاں سے چلا تھا کہاں پھنسا۔ اے نفس پر اعتماد کرنے والوں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادوں کو دیکھو، اسلام و دین کی تعلیم و تربیت کو دیکھو۔ اسلام و دین نے جو کہا ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مردوں سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ اور آگے عورتوں کے لیے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ ہاتھ تو نگاہیں ملا کر بات کرنی۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو کلچر بتا رہا ہوں۔ میں ایک ملک میں گیا، نام نہیں لیتا، وہاں کے والد نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا اسکول میں گیا، تھوڑا بڑا ہے بیٹا، تو مدنی چینل چونکہ ہمارے گھر میں چلتا ہے تو امی نے سنت نے نگاہیں نیچی رکھنے کی ان کو ترغیب دلائی تھی۔ اب وہ اسکول گیا تو کسی وجہ سے اس کی جوان ٹیچر مس نے اس کو بلایا، اس سے نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنی شروع کی۔ تو اس کی ٹیچر نے کہا نگاہیں اٹھاؤ، کیوں نگاہیں جھکا کے بات کر رہے ہو؟ کیونکہ ان کے کلچر میں نگاہیں وہ جھکاتے ہیں یا وہ چھپاتے ہیں اپنی نگاہوں کو، یا وہ نظر نہیں ملاتے جو قصوروار ہوتے، گلٹی ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کلچر ہے، اور یہ ایک جگہ کا نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں کا کلچر ہے۔ اس نے کہا میں نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس نے جو ہیڈ تھی اسکول کی اس کو کمپلین کر دی کہ یہ لڑکا یوں یوں کر رہا ہے۔ مجھے باپ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی ہیڈ مسٹرز نے ہمیں بلایا اور ہمیں کہا کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تو کہہ دیا ہوگا کہ میرا بیٹا تو کرے گا، پڑھانا تو پڑھاؤ، نہیں پڑھانا تو نہیں پڑھاؤ، میں تو نکالتا ہوں۔ بولا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو ایکسکیوز کر کے آ گئے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی حال پر رحم کرے، یہ کیا کر دیا ہے، کہاں ڈال دیا اپنے بیٹے کو۔ ایسے کلچر میں اپنا بیٹا بڑا کرو گے تو تمہارا بنے گا کیا؟ یعنی کہاں نگاہیں جھکانا، کہاں مطلب اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچنا، اور کہاں نگاہیں گاڑ کر بات کرنا، ہاتھ ملا کر بات کرنا۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو بیان کیا ہے۔ اب اتنا کلچر بڑھ چکا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاشرے میں رہنے والے اسلامی بھائیوں، اگر میری باتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں وہ کر رہا ہے کہ جس سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ باتیں مان لیں، شریعت و اسلام و دین کے مطابق چلیں، تو ہماری بھی عزت بچے گی، ہمارے بچوں کی بھی عزت بچے گی، اور معاشرے میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ کیا حرج ہے مان لینے میں؟ کیوں ٹی وی کے اوپر یہ ٹی وی اور فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی تباہی آتی ہے یار آپ کے گھروں میں؟ کیوں؟ بند کر دیں یہ بے شرمی، بے حیائی اور بے پردہ عورتوں کا ٹی وی پر دیکھنا، بازاروں میں دیکھنا بند کر دیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ سب کریں۔ اور جہاں جہاں اس طرح کے فتنے وہاں مت جائیے، نہ خود جائیں نہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ تو فائنل کیا ہوا، طے کیا ہوا؟ بد نگاہی نہیں کریں گے،
بدنگاہی. اب کوئی اجنبی بے پردہ اس طرح کی عورتوں کو نہ ٹی وی کی سکرین پہ دیکھنا ہے، نہ موبائل فون پہ دیکھنا ہے، نہ بازار میں جھانکنا ہے، نہ بازار میں دیکھنا ہے، نہ گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ نگاہ کے ذریعے فتنہ بعضوں کا دل کے اندر داخل ہوتا ہے. دیکھتے ہیں بھیگتے ہیں، دیکھتے ہیں بھیگتے ہیں، نہ دیکھے نہ بھیگے. آنکھ بیکے گی، دل بیکے گا، پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا. تو طے ہو گیا. ہاتھ اٹھائیں. اب یہ موبائل فون اور یہ ٹی وی کے ذریعے جو فتنے آ رہے ہیں، اب ہم ان فتنوں سے خود کو بچائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کسی بھی اس طرح یہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ والا سلسلہ ہے تو وہ آج کلوز کر دیں. اس کو آج اس کی فائل کلوز، بالکل ڈیلیٹ کر دیں. دماغ سے بھی، دل سے بھی، موبائل سے، ہر جگہ سے نکال دیں. اور جہاں شادی ہونی ہے تو انشاءاللہ گھر والوں کی، ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ شادی کریں. خاندان، گھر بار وغیرہ سب دیکھ کر، ماں کی دعا لے کر، باپ کی دعا لے کر، اور ایک اچھے خاندان سے کف ملا کر نیک پرہیزگار رشتوں کے ساتھ شادی کریں. انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی نیک ہوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آج بھی انشاءاللہ شہزادہ حضور امام شریف باندھیں گے. بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں، سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.